السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، اللہ پاک نے صرف ایک ہی سے سب سے زیادہ محبت کی ہے، اور اس ایک کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو وجود دیا۔ یہ پوری کائنات کو بنایا، مشرق کو بنایا، مغرب کو بنایا، شمال کو بنایا، جنوب کو بنایا، دن کو بنایا، رات کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، سردی کو بنایا، گرمی کو بنایا، صرف اس ایک کی وجہ سے ہی نبیوں کو وجود دیا، فرشتوں کو وجود دیا، انسانوں کو وجود دیا، جنات کو وجود دیا، اس کائنات کو حسن بخشا، صرف اس ایک کی وجہ سے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ امام الانبیاء ہے، خاتم النبی ہے، محمد عربی ہے، وجہ کائنات ہے، اللہ کے جھنڈے کو اٹھانے والے ہے، امام حسن حسین کے نانا ہے، امت کے لیے رونے والے ہیں، امت کے لیے تڑپنے والے ہیں، امت کی قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں، امت کی بخشش کروانے والے ہیں، امت کی فکر کرنے والے ہیں، امت کے لیے رونے والے ہیں، امت کے لیے تڑپنے والے ہیں، امت کی ہر وقت فکر کرنے والے ہیں، جاتے ہوئے بھی اللہ سے امت کے فیصلے کروانے والے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ اونچی ہستی ہے کہ اللہ نے کہا میرے نبی، میرے محبوب، اگر تجھے نہ بناتا تو کسی کو بھی نہیں بناتا، تجھے نہ بناتا تو کسی کو نہ بناتا، تیری وجہ سے سب کو بنایا ہے، یہ سب کو تیری وجہ سے ہی بنایا ہے، تجھے نہ بناتا تو کسی کو بھی نہ بناتا۔ کتنے ہم بے وفا امت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرتے، اپنے نبی سے پیار نہیں کرتے۔ دعویٰ تو ہے کہ نبی سے پیار ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم دن میں کتنا مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، محبوب کو اپنے محبوبہ کا ذکر کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہوئے مزہ آنا چاہیے، ہماری زبان میٹھی ہو جانی چاہیے، ہمارے دل میں سکون آنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھنے میں اللہ نے بہت سکون رکھا ہے، بہت زیادہ سکون رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اپنے نبی سے اتنی محبت کری کہ اپنے نبی کا نسب محفوظ کر دیا، شروع سے محمد سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارا نسب اللہ نے محفوظ کر دیا، اور لوگوں کے سینوں میں یاد کرا دیا۔ اور یہ اتنا آسان جیسے قرآن یاد کرنا بالکل انتہائی آسان ہے، یاد ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کے نبی کا نسب بھی کوئی محبت سے یاد کرے تو انسان کو بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے گھوڑوں کے نام محفوظ رکھے، بکریوں کے نام محفوظ رکھے، تلواروں کے نام محفوظ رکھے، زیراؤں کے نام محفوظ رکھے، خنجروں کے نام محفوظ رکھے، ہر چیز کے نام، خچروں کے نام محفوظ رکھے، گدھوں کے نام محفوظ رکھے۔ اللہ کو کیونکہ محبوب تھے اپنے نبی، اللہ نے وہ چیزیں بھی محبوب بنا دی جو اللہ کے نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو منسوب ہے اللہ کے نبی کی طرف، اللہ نے وہ ان کو بھی زندہ کر دیا جیسے میں نبی کو زندہ کرا۔ اور پچھلے نبی آئے، ان کا نسب محفوظ نہیں ہے، دو چار آدمی کو یاد ہو گئے، کتابوں میں آتے ہی نہیں ہیں، یاد ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں نبی کا نسب شروع سے لے کے آخر تک اللہ نے سارا کا سارا محفوظ کر دیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدر بن حمدد بن حمدان بن صبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن ایزی بن نشان بن ایسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن سار بن ناشد بن حزا بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن یسربی بن یحزن بن ارعوا بن ایزی بن نشان بن ایسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن ایوز بن ایرام بن کدار بن اسماعیل
بن ابراہیم بن ناظر بن ناحور بن سروج بن راؤ بن فائش بن عابر بن الفقشال بن سام بن نوح بن لامک بن متشالح بن ادریس بن یرد بن ملیحیل بن کنان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے میرے نبی کا نسب محفوظ کر دیا سارا کا سارا، کیونکہ اللہ کا میرا نبی بڑا محبوب ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مارے گا وہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، نقش قدم پہ چلے گا، ان کے پیچھے چلے گا، اللہ کا وہ بھی بڑا محبوب ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دے گا اللہ کو وہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی کی میں نقل مارنی ہے، تم نے میرے نبی کے پیچھے چلنا ہے، تم اگر چاہتے اللہ تمہیں محبوب رکھے، اللہ تمہیں پیارا بنائے، تمہیں نبی کی نقل مارنی پڑے گی۔ یہ کائنات تو بنائی اسی کی وجہ سے ہے اللہ نے، اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ بناتا تو کسی کو نہ بناتا۔ شاعر کہتا ہے کتاب فطرت کے سر وقت پر جو احمد نام رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر وقت پر جو احمد نام رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لہو قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، شاہ امم نہ ہوتا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اونچی ہستی ہے، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، حضرت حوا کو علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، ایک دفعہ جب جنت سے نکالنے سے پہلے اللہ نے اپنے عرش کے ساتھ اپنے نبی کا نام لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا پیارا نبی ہے، میرا محبوب ہے، سب سے آخری میں آئے گا، سب سے آخری میں آئے گا، لیکن سب سے ایسا ہو ایسے سب سے پہلے آ گیا، سب سے بلند اس کا ذکر ہوگا، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب نے تیرا نام ذکر بلند کر دیا، اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے میرے محبوب تیرے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑ دیا، جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، اذان میں میرا ذکر تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر تیرا ذکر، اور اقامت میں میرا ذکر تیرا ذکر، قرآن میں میرا ذکر تیرا ذکر، اور جہاد میں تیرا ذکر میرا ذکر، ہر جگہ جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو تجھے محبوب بنائے گا وہ میرا محبوب ہے، جو تجھے پیارا بنائے گا وہ میرا پیارا ہے، جو تجھے اپنے دل میں بسائے گا وہ مجھے محبوب ہے۔ تو بھائیو ہم اس نبی کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چل پڑے ہیں، کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ اللہ کے اپنے نبی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فجر کی 2 سنت ہمارے نبی نے پڑھی ہے تو ہمیں بھی 2 سنتیں پڑھنی پڑے گی، اگر کوئی کہ میں 3 پڑھوں گا فجر کی سنتیں تو اللہ اس پر کانٹے کا نشان لگا دے گا، نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ میرے محبوب کے طریقے پہ نہیں ہے۔ فجر کے 2 فرض ہے، کوئی اگر کہ میں 2 کی جگہ 4 فرض پڑھوں گا یا 3 فرض پڑھوں گا، اللہ کہے گا نہیں، کانٹا کانٹا، یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، یہ مجھے محبوب نہیں ہے۔ ظہر کی 4 رکعت سنت ہے اور 4 فرض ہے، 2 سنت ہے، 2 نفل ہے، میرے محبوب کے طریقے پہ تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ عصر کی سنت ہے 4 سنت 4 فرض، مغرب کی 7 سنت ہے، 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء کے 17 میرے محبوب کے طریقے سے پڑھی پڑے گی۔ میرے محبوب کے طریقے پر چلو گے تو میں پاس کروں گا اور یس کا نشان لگاؤں گا، اگر تمہیں نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے، میں نبی کے طریقوں پہ نہیں چلو گے تو کانٹا، نہیں چاہیے، قبول نہیں ہے، نہیں ہے، اگرچہ تم تعداد میں زیادہ پڑھ رہے ہو لیکن نہیں ہے مجھے پسند، نہیں ہے میرے ہاں پاس۔ کیوں پسند نہیں اللہ؟ کیونکہ میرے محبوب کے طریقوں پہ نہیں ہے، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے پہ نہیں، تم نہیں چلے ہو اس لیے ناکام ہو۔ تو بھائیو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نقل مارے، داڑھی چہرے پہ سجائے۔ کیا مصیبت پڑتی ہے ہمیں چہرے پہ داڑھی سجاتے ہوئے؟ کیا تکلیف ہوتی ہے چہرے پہ داڑھی سجاتے ہوئے؟ کون سی داڑھی کا یہ وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ داڑھی تو انسان کو حسن بخشتی ہے، خوبصورتی بخشتی ہے، جمیل بناتی ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو چہرے داڑھی رکھنے سے تو چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا تکلیف ہے داڑھی کٹواتے ہیں کیا لوگوں کو، مسلمان ہے داڑھی کاٹنے والا، کٹوانے والا بھی مسلمان، اور داڑھی پہ چھری یہ بلیڈ پھیرنے والا بھی مسلمان۔ کتنی اللہ کے نبی کو روزے رسول میں تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرا امتی یہ وہ ہے اس کے لیے میں رویا ہوں، شاید جاگا ہوں، عرفات میں 5-6 گھنٹے اس کے لیے دعا کری اس امت کے لیے، اور یہ آج میری امت میری سنتوں پہ چھریاں چلا رہی ہے۔ وہ داڑھی کاٹتے ہیں داڑھی، پھر وہ کوڑے کے ڈھیر میں چلی جاتی ہے، زمین پہ بال گرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے بھائیو،
اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرو. اگر تم نے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا تو ناکامی تمہارا مقدر ہے. کوئی تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا, کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. کامیابی صرف ایک ہی راستے پر ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, نیت کرے اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت, سچی محبت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں زندگی بھر موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. اللہ ہمارے دل میں عشق رسول اندر اچھی طرح بسا دے, رش دے, ہمارے خون میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ بسا دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.